حالم از قلم نمرہ احمد۔ باب 21۔ اتوار 22 جنوری جونکر اسٹریٹ ملاکا۔ اتوار کی شام تھی اور 22 جنوری کی تاریخ تھی۔ 21ویں صدی کی جونکر اسٹریٹ سامنے تھی اور یہ ملائیشیا کا شہر ملاکا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پھیلی جونکر اسٹریٹ پر چلتے لوگوں کو دیکھا تو یاد آیا کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار وہ دن تھے جب اس اسٹریٹ کو پیدل چلنے والوں کی گزرگاہ بنایا جاتا تھا۔ سڑک کے کنارے اسٹالز اور بینچ لگ جاتے تھے۔ لوگ خریداری کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ قدیم ملاکا میں ایک ماہ گزارنے کے باعث اسے اس شور ہنگامے اور رونق کی عادت نہیں رہی تھی۔ ہر شے مختلف تھی، صرف تاریخ اور دن وہی تھے۔ اتوار 22 جنوری کو وہ تینوں وقت میں پیچھے گئے تھے، پھر اسی تاریخ اور اسی دن میں اس کی واپسی ہوئی تھی، مگر یہ واپسی ویسی نہیں تھی جیسی اس نے چاہی تھی۔ یہ واپسی بہت شفاف تھی اور اس کا دل توڑ گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے پیش آنے والے حالات کا صدمہ ابھی تک اس کے حواسوں پر طاری تھا۔ اتنے شور میں تنہا بینچ پر بیٹھے اسے معلوم تھا اب زندگی کبھی ویسی نہیں رہے گی۔ وقت نے اسے بلکہ ان تینوں کو بہت سخت سزا دے ڈالی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ ساری محنت یہاں واپس آنے کے لیے کی تھی، اب یہاں سے وہ کہاں جائے؟ اس نے آنکھیں بند کی تو پل بھر کے لیے ساری دنیا اندھیرا ہو گئی۔ دھیرے دھیرے اس کا ذہن قدیم ملاکا کی طرف جانے لگا۔ مرسل شاہ کے بھائی کے قتل کے 2 دن بعد شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں اندھیرا پھیلا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر سے سوئی تھی یا تکیہ منہ پر رکھے ہوئے تھی جب پردہ کھینچنے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی احساس ہوا کہ کمرے میں روشنی در آئی ہے۔ تالیہ نے تکیہ ہٹایا تو تیز دھوپ سے آنکھیں چندھیا گئیں۔ ایک ہیولا سا نظر آیا جو کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لیں اور دوسری جانب کروٹ موڑ لی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ بے مروتی سے پوچھا۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، سفید کرتا پاجامہ پہنے، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ بتانے کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی تالیہ۔ 2 دن کمرے میں بند رہنے سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رخ موڑے بند آنکھوں سے بولی، میں بھول جانا چاہتی ہوں کہ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا۔ میں یاد کرائے دیتا ہوں، وہ تحمل سے بولا۔ مرسل شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ تالیہ کی بند پلکیں بھیگنے لگیں۔ مجھے کیوں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کاش میں وہ شرائط نہ رکھتی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے تالیہ، وہ نرمی سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ اس کی چاپ سن کر تالیہ نے کروٹ واپس موڑی تو دیکھا وہ جھک کر اس کی تپائی پر دھری دوا کی شیشی اٹھا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ میں نے آریانہ جتنے بچے کو مارنے کی شرط رکھ دی، تم نے ایڈم کو بچانے کے لیے شرط رکھی تھی۔ میں آخری شرط کچھ اور رکھ سکتی تھی، مگر میں نے خون لینے کی بات کیوں کی؟ KL کے لوگ درست سمجھتے ہیں، میں واقعی ایک قاتل ہوں۔ وہ دوائیں اٹھا اٹھا کر ایک پوٹلی میں ڈال رہا تھا۔ تالیہ تکیے پر گال رکھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی، مجھ میں اور اسرا میں کوئی فرق نہیں رہا فاتح، میرے ہاتھوں پر بھی ایک بچے کا خون ہے۔ اب تم بات بڑھا رہی ہو۔ وہ دروازے تک گیا اور باہر کھڑے دربان کو پوٹلی تھمائی، پھر آہستہ آواز میں اسے اس کے پھینکنے اور تازہ چائے لانے کی ہدایت کی۔ جب میں نے ذوالکفلی کو وہ چائے پلائی تھی تو وہ سمجھا تھا میں نے اسے زہر دے دیا ہے، مگر آپ کو یقین تھا کہ میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں بھی سمجھتی تھی میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میں نے ایسا کیا۔ اس نے بھیگی آنکھیں بند کر لیں۔ گرم آنسو گالوں پر لڑک کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میرا باپ بنگارا ملایوں کا بہت بڑا فین تھا۔ وہ ابھی تک چوکھٹ پر کھڑا تھا اور اسے چائے کا انتظار تھا۔ اس نے بچپن میں مجھے اس کتاب سے ڈھیروں قصے سنائے تھے۔ ہم نے اس کتاب اور وانگلی کے مجسمے کی وجہ سے وہ گھر لیا تھا، وہ سرخ گھر۔ باہر سے کسی نے اسے تشت پکڑائی تو فاتح اسے اندر لے آیا اور تالیہ کے پلنگ کے ساتھ میز پر اسے رکھا۔ اس تشت میں چینک تھی اور شیشے کی 2 پیالیاں۔ وانگلی کا وہ مجسمہ مجھے ایک پرانے دوست کی طرح لگا کرتا تھا۔ میری ماں مجسموں کے خلاف تھی، مگر وہ تاریخی ورثہ تھا، اسی لیے کسی نے اس کو نہیں گرایا۔ مجھے اس مجسمے کو دیکھ کر عجیب سا سنٹلجیا ہوتا تھا، جیسے کسی زمانے میں ہم مل چکے ہوں، جیسے اس کا مجھ پر کوئی احسان ہو۔
वो नरमी से कहता झुक कर प्यालियाँ निकाल रहा था और वो भीगी आंखों से इसे देख रही थी। फिर एक दिन खेल खेल में मैंने एक बच्चे को गिरा दिया, आरियाना जितने बच्चे को, सुल्तान के भाई जितने बच्चे को। उसके टुकड़े की हड्डी टूट गई। उसके माँ बाप ने मुझे इतना जर्दोकोप नहीं किया जितना मैंने खुद को किया। मैं मुजस्मे के सामने बैठकर काफ़ी देर रोता रहा और फिर मेरा बाप मेरे पास आ गया। वो प्याली में चाय से चैनक से चाय की धार डाल रहा था। इसकी खुशबू 2 दिन से बंद कमरे की मायूस फिजा को मुअत्तर कर रही थी। मेरे बाप ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने जानबूझकर उस लड़के को मारा था, क्या मेरी नीयत इसको नुकसान पहुंचाने की थी। मैंने कहा, जाहिर है नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तब मुझे मेरे बाप ने वो बात बताई जो उसने बंगारा मलायो में वांगली के हवाले से पढ़ी थी। न जाने सच थी या झूठ, मगर वो इसी तरह थी। उसने एक चौकी खींचकर पलंग के साथ रखी और फिर उस पर बैठा और नरमी से तालिया को देखते हुए चाय की प्याली इसकी तरफ बढ़ाई। क्या बात? वो उठकर तकियों के सहारे बैठी, फिर आंखें रगड़ी और प्याली थाम ली। वो गर्म थी और तालिया के हाथ ठंडे ठंडे और बेजान। वांगली कहता था, हम इंसान जिंदगी में बहुत से ऐसे फैसले करते हैं जिनका नतीजा हमें शर्मिंदा कर देता है और दुखी भी, लेकिन सच ये है कि हम उस नतीजे के जिम्मेदार नहीं होते। अगर हमारी नीयत उस गलत नतीजे की नहीं थी तो हम कसूरवार नहीं हो सकते। ज़रा तवक्कुफ से उसकी आंखों में झांक कर बोला, क्या तुम चाहती थी कि मरसर अपने भाई को मार दे? हरगिज़ नहीं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इसका कोई भाई भी है। तो फिर तुम उस चीज़ के लिए कैसे जिम्मेदार हो जिसका ना तुमने इरादा किया ना कोशिश। वो दोस्ताना अंदाज में समझा रहा था। तालिया की पलकें फिर से भीगने लगी। आप अच्छे दोस्त हैं, मुझे ट्रामा से निकालने आए हैं, लेकिन मैं उस मंजर को कैसे भुलाऊं जो मैंने देखा था। वो खून का प्याला, वो लाश। किसने कहा कि बुरी यादों को भुलाना ज़रूरी होता है? भूलते तो हम कुछ भी नहीं हैं। जो जुल्म हमारे साथ हुए, जो जुल्म हमने किए, भूलने के अलावा कोई हल है क्या? इस याद का असर लेना कैसे छोड़ूं? ये तो तुम्हें खुद मालूम होगा कि तुम्हें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो पिछले गम के असर को ज़ाइल कर दे। वो उठते हुए बोले, बुरे तजर्बे को अच्छे तजर्बे से ज़ाइल करना सीखो। चाय पियो और ये बिस्तर छोड़ो। हमें अपना लाहे अमल पर काम करना है। किस चीज़ का लाहे अमल? वो घून भरते हुए चौंकी। जवाबन फाते ने इसे गहरी नज़रों से देखा। वापस जाने का तालिया, मेरे ख्याल में हम ये तय कर चुके थे कि तुम इस क्रेजी दुनिया में नहीं रहना चाहती। वो जोर देकर बोला तो वो चुप हो गई, नज़रें झुका दी और चाय के घूंट भरने लगी। आपको याद है हम किस तारीख को आए थे? हाँ, 22 जनवरी 2017, इतवार का दिन। हम दुलकफली के घर के तहखाने से वक्त के सफ़र पर निकले थे। उस घर के सामने जौंका एस्टेट थी। उस रोज़ उस पर बहुत रश था। वो चाय की प्याली में झांकते हुए कह रही थी, हमारा लाहे अमल कामयाब हो जाएगा और हम बहुत जल्द वापस उसी वक्त और उसी तारीख में पहुंच जाएंगे। तालिया ने नज़रें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में जैसे अजीब सा खौफ था। मुझे वो ख्वाब फिर से नज़र आने लगे हैं। मैं देखती हूँ कि जौंका स्ट्रीट सामने है, उस पर मामूल का रश है और कोई बेंच पर बैठा है। कौन? वो चौंका। मैं नहीं जानती। एक साया सा नज़र आता है। उस वजूद से उदासी टपकती है। दुनिया इसके गिर्द तेज़ी से रवा दवा है, लेकिन वो वजूद, वो तन्हा और उदास बैठा है। मुझे नहीं मालूम उसका क्या मतलब है, लेकिन मैं ये ख्वाब बार बार देखती हूँ। ये सब मुसलसल बिस्तर से लगे रहने का नतीजा है। तुम कब इस बिस्तर को छोड़ रही हो? बिस्तर ना छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी बात रद्द किए जाने पर वो बुरा मान कर बोली, ये बिस्तर ही तो हमारा दोस्त होता है। अच्छा? उसने ताज्जुब से अब्रू उठाए। हाँ, हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े लम्हात का गवाह होता है ये। इंसान इस पर जन्म लेता है, इंसान इसी पर मरता है। अगर इस पर ना भी मरे तो मरने के बाद इसी पर लिटाया जाता है। शादी के वक्त भी इसी को सजाया जाता है। बीमारी में इसी से लगा दिया जाता है। वो तलखी से कह रही थी, हम इस पर रोते हैं, बड़े बड़े फैसले इसी पर करवटें बदलते हुए लेते हैं, इसी पर लेटे हुए ख्वाब बुनते हैं, इसी पर ख्वाबों के टूटने के गम में रोते हैं, इसी पर अगले दिन के अधूरे कामों को प्लान करते हैं। शायद हमारा सबसे बड़ा गम गुसार ये बिस्तर ही होता है, लेकिन इससे अलग लग कर रहना
تمہارے غم کو بڑھا دے گا تالیہ۔ غمگین انسان کے لیے سب سے مشکل کام بستر چھوڑنا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ یہ عمل آدھا غم دور کر دیتا ہے۔ جب تم اس سے باہر نکلو گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ تالیہ نے کھلے دروازے سے دیکھا کہ باہر کھڑے دربانوں نے وان فاتح کو سر جھکا کر تعظیم پیش کی تھی۔ وہ سر کو خم دیتا تنی ہوئی بھووں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو قدیم ملاقہ میں بھی اپنا مقام واپس مل گیا تھا۔ وہ یہاں ایک شاہی مہمان کی طرح رہتا تھا، نہ کہ غلام کی طرح۔ وان فاتح بالآخر آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے چائے کی پیالی رکھ دی اور ٹیک لگا کر چھت کو دیکھنے لگی۔ لکڑی کی اونچی چھت سے موم بتیوں کا فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کے کنارے پر پگھلی ہوئی موم کی دھار جم کر بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچتی تھی کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، مگر کسی کے لیے کوئی آ بھی جاتا ہے، جیسے فاتح اس کے لیے آیا تھا۔ لیکن کوئی آ جائے تب بھی وہ ہمیں ہمارے ڈپریشن سے نہیں نکال سکتا۔ اپنے بستر سے انسان کو خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ وہ سیدھی لیٹی اور لحاف چہرے پر تان کر ایک دفعہ پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتوار 22 جنوری، جونکر اسٹریٹ، ملاقہ۔ اس کے بینچ کے ارد گرد لوگ ہنوز خوش پاش چہل قدمی کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ کوئی کچھ کھا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا۔ ایک اس کی دنیا تھی جو ویران تھی۔ اس نے سوچنا چاہا وہ یہاں اس بینچ پر کیوں ہے، اس سے اٹھا کیوں نہیں جا رہا، چلا کیوں نہیں جا رہا۔ پھر اس نے کوشش کی اٹھے، لیکن دماغ ابھی تک معاف تھا۔ ٹانگوں میں جان نہیں تھی، وہ سن تھیں، برف تھیں، پتھر تھیں۔ اس نے سوچا تھا واپس اپنی دنیا میں آ کر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ ہر شے کھو دی تھی۔ سب رشتے، سب محبتیں، اس کے پاس واقعی کوئی نہیں بچا تھا۔ کس سے بات کرے، کس کے پاس جائے؟ اس نے وقت کے واقعی 2 مسافروں کو بھی کھو دیا تھا۔ ایک ذرا سی غلطی نے ان تینوں کو جدا کر دیا تھا۔ یہ باتیں بار بار اپنے ذہن کو بتانے کے باوجود اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے، اس نے کیسے سب کچھ کھو دیا بس ایک لمحے میں۔ سلطنت محل میں دربار سجا تھا۔ تخت ابھی خالی تھا، البتہ درباریوں اور وزراء کی کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ سلطان نے 3 روز بعد آج دربار بلایا تھا۔ ابھی تک اس کے بھائی کے قتل کی خبر عام نہیں ہوئی تھی، اسی لیے دربار میں موجود لوگوں کے تاثرات نارمل تھے اور وہ معمول کی کارروائی نپٹانے آئے تھے۔ اگر کوئی شدید پریشانی کا شکار تھا تو وہ بندھارا مراد راجہ تھا۔ اس قلعے والے واقعے کے بعد آج سن باؤ سلطان سے ملنے آ رہا ہے۔ مراد اپنے ساتھ موجود فاتح سے دبی آواز میں مخاطب تھا۔ پچھلے 4 روز وہ چینی سفارتکاروں کے ساتھ مصروف رہا ہے۔ میرے آدمی اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ وہ نہ ملکہ سے ملا ہے نہ سلطان سے، یعنی ابھی تک اس نے سلطان یا ملکہ کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ مراد نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ محل میں بن بلائے آنا دشوار ہوتا ہے، مگر آج اس کے پاس موقع ہے وان فاتح۔ وہ تو سلطان سے ملے گا اور پھر بڑے دربار میں بتائے گا کہ ہم نے کیسے اسے بنا قصور کے حراست میں لینا چاہا۔ وہ چینی سفیر ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک سنگین زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فاتح خاموش رہا۔ سیاہ قبا کاندھوں پر ڈالے، بازو پیچھے باندھے وہ بظاہر پرسکون نظر آتا تھا، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ سب سفارتکاروں سے زیادتی کرنا قدیم زمانے میں بھی اتنا ہی بڑا جرم تھا جتنا 2017 میں۔ اگر سلطان نے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مراد کی پریشانی واضح تھی، مگر فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مراد راجہ نے اس کی نظروں کے تعاقب کیا۔ ان کے مخالف سمت ایک کرسی پر ایک فربا چینی سفیر اپنا جبہ سنبھالتا بیٹھ رہا تھا۔ بیٹھ کر اسے چھوٹی چمکدار آنکھوں سے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ استہزائیہ مسکراہٹ اور فاتحانہ نظریں مراد راجہ کے اندر تک گڑ گئیں۔ اس نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ میں سلطان کو جواب دے دوں گا، فاتح نے خاموش نظروں سے وانگلی کو گھورتے ہوئے مراد سے کہا۔ غلط فہمی، غلط اطلاع، کچھ ایسا کہہ دوں گا، مگر سلطان آپ بے فکر رہیں اور جواب میرے اوپر چھوڑ دیں۔ مجھ پر بھروسہ کریں راجہ۔ اس کا انداز یقین دلانے والا تھا اور اس آدمی کا یہی انداز تھا جس پر مراد راجہ دھیما پڑ جاتا تھا۔ اسے قدرے تسلی محسوس ہوئی تھی۔ مرسل شاہ تخت پر برجمان ہوا
تو اس کے انداز میں ایک واضح بدلاؤ محسوس ہوتا تھا۔ وہ تھکان کا شکار لگتا تھا، آنکھوں کے سیاہ حلقے رچگوں کے غماز تھے۔ ایک بے گناہ انسان کی جان لینا ایسا گناہ تھا جو دھیرے دھیرے قاتل کے دل کا ایک حصہ بالکل مار دیتا تھا۔ بے چینی، پریشانی، خوف، احساس گناہ اور پھر بے حسی سے اپنے عمل کو درست کرنا، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ مرسل شاہ کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے بے اختیار اسرا یاد آئی تھی۔ وہ بھی آریانے کے بعد ایسے ہی بدلی تھی، دھیرے دھیرے راتوں کو ڈر جاتی تھی، نیند سے محروم تھی، بے چین، خوفزدہ، جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا تو توجہ دربار کی کارروائی پر مرکوز کی۔ سب سے پہلے وانگ لی کو بولنے کا موقع ملا تھا۔ دربار میں باادب سا سناٹا تھا اور وانگ لی تخت کے زینوں کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھے اپنے بادشاہ کا پیغام سلطان تک پہنچا رہا تھا۔ یہ معمول کی کارروائی تھی۔ فاتح دم سادے سنا گیا۔ مراد راجہ بھی کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا اور کچھ وانگ لی کو اپنا جواب اسے لکھوا کر مرسل شاہ سے وہ رسماً پوچھا۔ وانگ لی نے ہلکا سا توقف کیا اور پھر سر جھکا دیا۔ نہیں آقا، بہت شکریہ۔ سر اٹھایا، ایک بے نیاز نظر مراد اور فاتح پر ڈالی اور واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ مراد راجہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کے تمام اعضاء پرسکون ہو کر ڈھیلے ہو گئے۔ اس نے نہیں بتایا۔ بہت خوب، وہ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے معاملہ نہیں بگاڑ سکتا۔ مراد راجہ زیر لب مسکرایا، لیکن وان فاتح تعجب سے وانگ لی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وانگ لی نے شکایت کیوں نہیں لگائی؟ اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ کیا وہ ڈر گیا یا اس نے رحم کھایا یا کوئی تیسری بات تھی؟ وہ الجھ گیا تھا۔ تالیہ کے کمرے کا ماحول اس شام بھی ویسا ہی تھا، ویران، مایوس اور اندھیرا۔ دربان نے دروازہ کھولا اور فاتح اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بال گول مول باندھے تھے اور چہرے پر بے رونقی تھی۔ سامنے مسہری پر ایڈم بیٹھا تھا، بیساکھی اپنے پہلو سے لگا رکھی تھی۔ کرتے پاجامے میں ملبوس، نحیف اور لاغر سا لگتا تھا۔ آنکھوں میں زمانے بھر کی نقاہت تھی۔ تم نے بتا دیا تالیہ کو جو مجھے بتایا تھا؟ فاتح نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ دونوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں اتنے بیمار اور نحیف لگتے تھے کہ چونکتے بھی نہیں تھے، بس آہستہ سے نظروں کا رخ موڑتے تھے۔ جی، تالیہ نے سر ہلایا۔ باپا کے پاس چابی نہیں ہے، نہ ہی اسے بنانے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک اور دھوکہ دیا ہے۔ کوئی نئی بات تو ہے نہیں؟ مراد راجہ صرف مجھے ماننا چاہتے ہیں۔ ایڈم نے مایوسی سے سر جھکا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں عام ہوں، مجھے خاص لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ فاتح کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، کمر پر ہاتھ باندھے۔ اس نے ترہم سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ جب میں نے کہا ہے کہ تم دونوں کو واپس لے جاؤں گا تو اتنی مایوسی کیوں ہے؟ دوا کے اجزاء ترکیبی مکمل ہیں۔ میں بھی راجہ سے کہتا ہوں وہ ہمیں دوا بنا کر دے تاکہ کم از کم تم میں سے ایک کی بیماری ختم ہو جائے۔ پھر تالیہ کو افسوس سے دیکھا۔ وہ ابھی تک بستر سے نہیں نکلی تھی اور تم اب اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی، ہے نا؟ تالیہ نے نظریں جھکا دیں۔ فاتح کے چہرے پر ناراضگی اتر آئی۔ اس روز تم نے مجھ سے کہا میں تمہیں واپس لے جاؤں۔ وہ جذبات کے زیر اثر کہا تھا کیا؟ تالیہ نے جھکے سر کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ میں واپس جاؤں گی، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، لیکن بھیگی بھیگی نظریں اٹھائیں۔ میں کس منہ سے خود کو بے گناہ کہوں گی؟ میں کیسے کہوں گی کہ میں نے اسرا کو نہیں مارا جبکہ میں نے ایک بچے کو اس سے لب کاٹے؟ وہ ایک دوسری دنیا کا مسئلہ ہے تالیہ۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو اس کو حل کریں گے۔ ابھی کے لیے وہ آگے آیا اور اس کے پلنگ کے کنارے رکا، پھر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے اپنے باپا کو یہ یقین دلانا ہے کہ تم کہیں نہیں جا رہی ہو؟ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یعنی ایک جادوگر کو کون کرنا ہے؟ فاتح نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اپنی بہترین اداکاری جاری رکھو، سلطان سے شادی پر اعتراض نہیں کرو، ظاہر کرو کہ تم یہاں خوش ہو۔ مراد راجہ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ یہ زبان ان کی گفتگو کو بھرے معجمے میں بھی خفیہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ تالیہ نے دھیرے سے گردن موڑ کر ایڈم کو دیکھا۔ تم نے بنگارا ملایوں میں جھوٹ کیوں لکھا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا کیونکہ مجھے سرکاری طور پر سلطان کے بھائی کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی، نہ ہی آخری شرط کے پورے ہونے کی۔ ایڈم کبھی جھوٹ نہیں لکھے گا۔ اور وانگ لی کے قلعے کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے کیا معلوم وانگ لی کے قلعے کا کیا قصہ ہے؟ سرکاری طور پر مجھے کوئی اطلاع ملی ہی نہیں ہے۔
کیا وانگلی نے آپ کی شکایت کی ہے؟ تالیہ کو یکدم یاد آیا، ایک دم اٹھ بیٹھی۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ فاتح بازو سینے پر لپیٹے سامنے کھڑا کچھ سوچنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ وانگلی نے وہ قصہ کیوں چھپایا، حالانکہ اب وہ اس شے کو قلعے سے غائب کر چکا ہوگا۔ کیا وہاں کچھ ایسا نہیں تھا جو مشکوک ہو؟ ایڈم نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہاں صرف آگ جلانے کا سامان تھا، ہو سکتا ہے اس سامان میں کچھ ہو۔ نہیں ایڈم، اس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بیزار ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا معلوم زمین میں کچھ دبایا ہو یا دیواروں میں چن دیا ہو۔ وہ اب بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ ایڈم نے بھی کمر سیدھی کر لی۔ کمرے کا ویران ماحول دھیرے دھیرے بدل رہا تھا۔ فضا میں کچھ ایسا در آیا جو اتنے دن سے وہاں نہیں تھا۔ دلچسپی کا عنصر، معمہ حل کرنے کی خواہش۔ اتنا وقت نہیں ملا مگر زمین پر گھاس تھی۔ وہ اب بے چینی سے دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ کوئی سرا تھا جو ہاتھ نہیں آتا تھا۔ کیا معلوم ایڈم کی سوئی وہیں اٹکی تھی، آگ جلانے کے سامان میں کچھ ہو۔ نہیں ایڈم، 15ویں صدی کے ملاقہ میں آگ جلانے کا سامان عام چیز ہوتا ہے۔ دیٹس اٹ۔ ایڈم نے بیساکھی آہستہ سے نیچے رکھی اور فاتح کو دیکھا۔ اس کی نقاہت زدہ آنکھوں میں بلا آخر چمک در آئی تھی، جیسے ایک سرا اس کے ہاتھ آیا۔ آپ ہر چیز کو 15ویں صدی کے ملاقہ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی فاتح صاحب، وہ چیز 15ویں صدی کے لوگوں کو اتنے عرصے سے کیوں نہیں ملی؟ شاید اس لیے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے 21ویں صدی کے آدمی کی طرح سوچنا ہوگا۔ ایڈم کا مطلب ہے اگر ہمارے زمانے میں کسی وانگلی کو کسی قلعے میں وزیر اعظم کے گارڈز جا گھیرتے، اس کی حسمیت ہوتی لیکن وہ کچھ برآمد نہیں کر سکتے اور ناکام لوٹ جاتے، تو وانگلی کو کیا کرنا چاہیے؟ عدالت میں جائے، ہراسمنٹ کی شکایت کرے۔ وہ اب دائیں سے بائیں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ لیکن اگر وانگلی پولیس یا عدالت کے پاس نہ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے پلنگ کی پائتی کے پاس رکا، نظریں کھڑکی سے آتی روشنی پر مرکوز کیں۔ اگر وہ پولیس کو ملوث کرتا تو پولیس پہلا سوال پوچھتی کہ 4 دن بعد اس ایک پل میں ڈوبتی شام کی نیلگوں روشنی دیکھتے ہوئے وان فاتح کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا کہ یہ قلعہ کس کا ہے؟ اوہ، وہ قلعہ کس کا ہے؟ فاتح نے تعصب سے ماتھے کو چوہا۔ او نو، سن باؤ نے قلعے کے اندر کچھ نہیں چھپایا تھا، اس نے اس قلعے کو ہی چھپا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سن باؤ کی رنگت مجھے دیکھتے ہی زرد ہو گئی تھی، مگر جب میں نے سپاہیوں کو اندر سے مشکوک شے لانے کو کہا اور وہ کچھ نہ لا سکے تو وہ مطمئن ہو گئے۔ پہلے وہ سمجھا تھا کہ میں اس قلعے کو پکڑ چکا ہوں۔ وہ قلعہ بذات خود خفیہ شے تھا، ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ لوگوں نے یہ معلوم نہیں کرایا وہ قلعہ کس کا تھا؟ نہیں، کیونکہ 15ویں صدی میں لینڈ آنرشپ کے قوانین مختلف ہیں۔ ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ قلعہ سن باؤ کا تھا، لیکن اگر 21ویں صدی کے تناظر سے دیکھو تو پہلا سوال بنتا ہے کہ جائے واردات کا مالک کون ہے؟ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ ایڈم کے بے رونق چہرے پر بلا آخر چمک در آئی۔ ارے واہ، ہم نے اتنا بڑا معمہ حل کرنے میں آپ کو مدد دی ہے۔ وان فاتح نے بے نیاز نظریں اس پر ڈالی اور کاندھے اچکائے۔ میں ویسے بھی معلوم کر لیتا، کتنا اچھا ہو کہ تم دونوں اس وقت اپنے معمے حل کرنے پر توجہ دو۔ باری باری دونوں پر ایک اچٹی نظر ڈالی اور سر جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ نے دائیں ابرو اٹھا کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بیکار ہو چکے ہیں۔ کیا غلط سمجھتے ہیں؟ تالیہ نے ایک گھورتی نظر اس پر ڈالی اور لحاف مٹھیوں میں دبوچ کر پرے پھینکا۔ میرے پاس صرف ایک چیز بچی ہے بچانے کو، وہ میری اصل دنیا ہے، KL کی تالیہ مراد کی دنیا۔ مجھے اپنی دنیا واپس چاہیے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ بستر سے اتری اور پیر جوتوں میں ڈالے۔ اسے اپنے غم سے خود کو نکالنا خود ہی کرنا تھا۔ اتوار 22 جنوری، جونکر اسٹریٹ، ملاقہ۔ وہ بینچ سے اٹھی اور بے مقصد انداز میں سڑک کنارے چلنے لگی۔ دونوں اطراف کی دکانوں پر رونق اور گاہکوں سے بھری ہوئی تھی۔ شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ سر پر اسکارف لپیٹے خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی وہ قدم اٹھانے لگی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اپنی اس دنیا کے لیے وہ واپس آئی تھی، اس دنیا کے لیے اس نے ساری اداکاری کی تھی، اور یہاں آ کر معلوم ہوا تھا کہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے 2 سڑکوں کے سنگم پر آ رکی تھی۔ وسط چوک پر بھورے رنگ کا گھنٹہ گھر
खड़ा था, जो अंधेरे में जर्द रोशनियों से सजा बेहद खूबसूरत नजर आता था। वो वीरान नजरों से उस पर लगी घड़ी को देखे गई। वक्त ने सब कुछ छीन लिया था। इससे चंद लम्हों की गलती ने सदियों की सजा दे डाली थी। अब वो क्या करे? मुराद राजा अपने नीम रोशन दीवान खाने में खड़ा था। वान फाते इसके मुकाबिल मौजूद था, ऐसे कि दोनों के दरमियान एक मेज थी और दोनों संजीदा लगते थे। मैंने मालूम कर लिया है कि सनबाऊ किस शय को छुपाना चाह रहा था। हम एक दफ़ा फिर उसको रंगे हाथों पकड़ने जा रहे हैं, वो राजदारी से कह रहा था। वो शय क्या है आप खुद देख लेंगे राजा। उसका अंदाज मुबहम था। बस मुझ पर एतमाद करें। मुराद का चेहरा तारीकी में था, मगर इतना मालूम होता था कि वो मुतमईन है। शाही कुबा में मलबूस, माथे पर सुर्ख पट्टी बांधे, हाथ कमर पर बांधे, वो हमेशा ही की तरह बारोब नजर आ रहा था। तुम्हें यकीन है कि तुम सनबाऊ का पत्ता साफ कर दोगे? ये आप मुझ पर छोड़ दें। राजा ने गहरी नज़रों से इसे देखा। पहले भी छोड़ा था। खुदा का शुक्र है सनबाऊ ने आका को कुछ नहीं बताया, वरना वो नहीं बताएगा। बेफिक्र रहिए। मगर वान फाते ने इसकी आंखों में झांका। आदम कह रहा था कि आपके पास वक्त की चाबी बनाने का कोई कुलिया नहीं है। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि जिस चाबी के जरिए तुम लोग आए हो वो तुम्हारे शिकारबाज की थी। मुझे तुम्हें वापस भेजने के लिए नई चाबी बनानी पड़ेगी, और आदम का कहना है कि आप वो नहीं बनाएंगे। फाते चुपती नज़रों से इसे देख रहा था। एक मरता हुआ आदमी मायूसी के अलावा क्या कहेगा? मुराद झुककर मेज पर फैले नक्शे को गौर से देख रहा था। यानी आप चाबी बना देंगे? बिल्कुल, मैंने वादा किया है, उसे पूरा करूंगा, मगर मेरी एक और शर्त भी है। मुराद सीधा हुआ और फाते को देखकर मुस्कुराया। नीम अंधेरे कमरे के कोने में चलती वाहिद मशल ने माहौल को अजीब पुरस्कार बना रखा था। नई शर्त? राजा, हमारा और आपका मामला पहले से तय पा चुका है। वो बहुत ज़ब्त से बोला। चाबी के बदले तख्त? क्या तुम उस आदमी से ऐसे बात करोगे जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजने की वाहिद उम्मीद है? फाते ने तल्ख खूंट हलक से नीचे उतार लिया। आप शर्त बताइए। तुमने मेरी बेटी से खुफिया तौर पर निकाह किया था। उसकी एक नकल यानसूफू के पास थी, बाकी दोनों नकुल शहजादी ताशा और तुम्हारे पास थी। मुझे तुम्हारी नकुल चाहिए। फाते के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। वो एक ख़तरनाक कागज़ है। उसको शहजादी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप ऐसा क्यों हासिल करना चाहते हैं? मैंने अपनी शर्त बता दी है। मुराद वापस नक्शे पर झुका और चंद मुकामात पर लकीरें खींचने लगा। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। हमें मरहूम सुल्तान के बेटों को पैगाम भेज देना चाहिए। हम बगावत के लिए तैयार हैं। मैं तख्त पर बैठूंगा तो तुम्हें चाबी मिलेगी। मगर फाते ने बदिक्कत ज़ब्त करके आवाज़ धीमी की। मगर राजा, हमारी सारी सौदेबाजी आदम की दवा के लिए थी। मैंने आपसे कहा था मैं 1 माह की मियाद में आपके लिए काम करूंगा और आपको तख्त के करीब ले जाऊंगा। आप फौरन सुल्तान नहीं बनेंगे। पहले मरहूम सुल्तान के बेटे तख्त पर काबिज होंगे, फिर उनको हटाने में कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद आप सुल्तान बनेंगे, जबकि आदम और मुझे वापस जाना है। वो रुका और गहरी सांस ली। शायद आप चाहते हैं कि मैं वापस ना जाऊं। तुम अक्लमंद आदमी हो फाते, इसीलिए अपने दोस्त की दवा के बजाय मेरे तख्त की फिक्र करो। तुम्हें वापस जाने से पहले मुझे तख्त पर बिठाना होगा। हतमी अंदाज में कहकर मुराद ने नक्शा लपेटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फाते जब्त के घुन भरता इसे जाते देखता रहा। ये तय था कि बंधारा मुराद राजा के वादे और अखबार सदक से खाली थे। फाते को दीवान खाने में छोड़कर मुराद राजा अपने दरबार की तरफ बढ़ गया। यह बंधारा के महल का दरबार था। गो के ये मरसल शाह के सल्तनत महल जैसा आलिशान नहीं था, मगर इसके दफ्तरी कामों के लिए काफ़ी था। रोज़ इस वक्त यहाँ दरबारियों और आला अफसरान की मौजूदगी लाजमी होती थी, लेकिन आज दरबार खाली था। मुराद बगले दरवाजे से अंदर आया तो ठटका। दरबार में कोई जी नफ्स नज़र नहीं आया। पंखे चलने वाले गुलाम और दरबान तक मौजूद नहीं थे। किसकी हिम्मत थी इसके अफसरान को अभी तक बाहर खड़ा रखने की? वो बरहमी से दरबान को आवाज़ देने लगा, लेकिन फिर उसे नज़र आ गया ये किसकी हिम्मत हो सकती थी। वो खिड़की के सामने खड़ी थी। मुराद की तरफ पुश्त और धूप की तरफ चेहरा था। कामदार जामनी लिबास पहने, बालों को आधा बांध कर सर पर ताज सजाए वो बाहर देखती गुमसुम नज़र आ रही थी। आज 5 रोज़ बाद उसे मुराद ने कमरे से बाहर देखा था।
وہ مسکرایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹی، ایسے کہ چہرے پر اب بھی دھوپ پڑ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں سلطان نے کیا کیا ہے؟ اس کا انداز کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ مراد نے نرمی سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے۔ میں جانتا تھا تم اس بچے کی موت سے، ہماری دنیا میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے باپا کہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی مسکرا کر گویا ہوئی۔ مرشد شاہ کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ ایک کم عقل، عیاس اور بے حصہ انسان ہے۔ 5 دن پہلے مجھے معلوم ہوا وہ شاطر اور شفاق بھی ہے۔ اسی غم نے مجھے گرا دیا، لیکن میں غلط تھی۔ میرا پہلا تاثر درست تھا، وہ شفاق ہو سکتا ہے، شاطر نہیں۔ مراد کے ہاتھ دھیرے سے اس کے کاندھوں سے ہٹے۔ اسے معلوم تھا تالیہ کے اگلے الفاظ کیا ہوں گے۔ یہ شاطر پن اس میں کسی اور نے ڈالا ہے تاشا، اسے میری آخری خواہش کو پورا کرنے کا راستہ آپ نے دکھایا تھا، ہے نا؟ نظریں مراد کی آنکھوں پر جمی تھی اور لب سرگوشی میں حرکت کر رہے تھے۔ آپ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کی جان لے لے۔ اتنی عقل مرشد شاہ میں خود سے تو نہیں۔ یوں آپ نے اس کا اعتماد بھی جیت لیا اور اپنے تخت کے راستے میں حائل ایک ننھے جانشین کو بھی ہٹا دیا۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس نے میری تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ تاشا، میری جگہ اگر باپا، اسے نرمی سے مراد کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ نے جو کیا مجھے اس کا دکھ ہے، مگر آپ نے صحیح کیا۔ تخت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ مراد نے گہری سانس لی اور ہلکے سے کاندھے اچکائے۔ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، ہم جلد اس کا تخت الٹ دیں گے اور پھر تم اور میں، ہم دونوں ملاقہ کے حکمران ہوں گے۔ وہ مسکرا دی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ یہ رہا وہ نکاح نامہ جو آپ نے مانگا تھا۔ اس نے کھڑکی کی منڈیر پر رکھا رول شدہ کاغذ مراد کی طرف بڑھایا۔ میں ملاقہ پر حکومت کرنے واپس آئی ہوں۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مراد نے کاغذ لیا اور کھلے دل سے مسکرایا۔ تم پوچھو گی نہیں میں اس کا کیا کروں گا؟ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ تالیہ کی مسکراتی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی جسے مراد راجہ نہیں پہچانتا تھا۔ لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ ایڈم کی دوا اور فاتح کی چابی۔ مجھے یاد ہے، میں دوا کی ترکیب تمہارے پاس لانے ہی والا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے تمام اجزائے ترکیبی پہنچا دیے ہیں۔ تم اور آدم دوا بنانا شروع کر سکتے ہو۔ مراد نے پیٹی سے ایک کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے خود نہیں بنائیں گے، یہ جادو نہیں ہے، دوا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے سارا دن ساری رات مجھے اس کے سر پر کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ میں نہیں کر سکتا۔ مجھے بغاوت کی تیاری کرنی ہے۔ تم اسے اپنے دوست کے لیے خود بھی بنا سکتی ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا، تعظیم پیش کی اور کاغذ لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک مراد وہاں تنہا کھڑا رہا۔ اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں الجھا تھا۔ عارف آیا اور کھنکارا تو وہ چونکا۔ راجہ، آپ نے وہ ترکیب شہزادی کو دے دی؟ ہوں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دھوپ سے چمکتے دالان کو دیکھتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ عارف نے دھیمی آواز میں کہا، جب شہزادی کو علم ہوگا کہ یہ اصل ترکیب نہیں تو وہ بہت واویلا کرے گی۔ اسے کبھی علم نہیں ہوگا عارف۔ مراد نے چہرہ موڑ کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ میرے علاوہ سارے ملاقہ میں ایسا کوئی جادوگر نہیں جس کے پاس اصل ترکیب ہو۔ اگر آپ نے ان کو غلط ترکیب دینی تھی تو درست اجزائے ترکیبی کیوں بتائے؟ تب میرا خیال تھا میں اس کے لیے دوا بنا دوں گا، لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے چابی بنانی پڑے گی۔ بجا فرمایا راجہ۔ پھر عارف کو خیال گزرا، لیکن یہ غلط دوا اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ مراد نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ وہ اس نوجوان کا قصہ تمام کر دے گی۔ پھر تخت کے زینے پر چڑھتے ہوئے اس نے ہدایت دی، تاشا کو دوا بنانے کا سامان تاہ خانے میں اکٹھا کر کے دے دو۔ بظاہر اس کے کسی حکم کی تعمیل میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ عارف نے سر اثبات میں ہلایا اور واپس مڑ گیا۔ دربار کے لگنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ رات اپنے سیاب پر پھیلائے قدیم ملاقہ کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ آج آسمان پر تاریک بادل چھائے تھے جو پانی کے بوجھ سے لدے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شہر کے مکین سونے چلے گئے، ان بادلوں سے مزید بوجھ سہارا نہ گیا۔ پہلے تیز ہوا چلی، پھر زور زور سے بجلی کڑکنے لگی۔ بادلوں کی گرج، چمک اور خوفناک آواز نے سارے شہر کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔
सुल्तान मर्सल शाह की आवाज़ उसी आवाज़ से खुली थी। उसने पलकें झपकी। ऊपर छत पर लगे फानूस की मशीनें बुझी थीं। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो खिड़की बंद करके सोने का आदी था, मगर कोई खिड़की खुली रह गई थी शायद। हवा से फानूस बुझ गया। कमरे में घुप अंधेरा था। मुहाफिज कमरे के बाहर होते थे, इसीलिए उनको आवाज़ देकर बुलाना होता था। मर्सल ने लब खोले तो एहसास हुआ उसके मुंह में कुछ है, लोहे का टुकड़ा जो इसके दांतों के दरमियान फंसा है, जिसके बायस वो आवाज़ नहीं निकाल सकता। इसके आसाब धीरे धीरे बेदार होने लगे। उसने तेजी से हाथ उठाने चाहे, मगर हाथ रस्सियों से बंधे थे। पैर हिलाने चाहे, वो भी जकड़े हुए थे। मुंह से गूं गां की सिवा आवाज़ नहीं निकलती थी। मर्सल ने गर्दन तकिए पर इधर उधर मारी, मगर बेसूद। खौफ इसके सारे वजूद पर छाने लगा। फिर आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखना चाहा। तब उसे वो चेहरा पहली दफ़ा नजर आया। सर पर स्याह टोपी और नीचे स्याह पजामा कुर्ता पहने वो बाजू सीने पर लपेटे इसके सरहाने खड़ी इसे देख रही थी। मर्सल की आंखें हैरत से फैली। हैरानी हुई मुझे यहाँ देख के, और तुम्हें लगा था मैं तुम्हारे कमरे में सिर्फ दुल्हन बनकर आऊँगी। वो इसके करीब फर्श पर पंजों के बल बैठी और चेहरा इसके ऊपर झुकाया। मगर वो क्या है कि मैं उन नाजुक शहजादियों में से नहीं हूँ जो सुल्तान की दुल्हन बनने का ख्वाब देखती हैं। मेरे ख्वाब कुछ दूसरे हैं। मर्सल ने पूरी कुव्वत से हाथों को झटका दिया और गर्दन दाएं बाएं हिलाई। तालिया ने एकदम तेजी से हरकत की और एक चमकदार चाकू इसकी गर्दन पर रख दिया। मर्सल के जिस्म की फड़फड़ाहट थम गई, सांस भी थम गई। ताशा को इस वक्त सिर्फ एक चीज़ वापस चाहिए, उसकी दुनिया। अगर इसके लिए इसे तुम्हारी गर्दन पर छुरी भी चलानी पड़ी तो वो चला सकती है। मर्सल शाह के माथे पर पसीना फूट रहा था। खौफ इसके सारे वजूद को जकड़े हुए था। ऐसे ही खंजर से तुमने उस बच्चे को मारा था ना, और उस खून को मेरे सर पर डाल दिया। इसके सरहाने पर वो झुके गुर्राई। मैंने वो शराइत इसलिए रखी थी ताकि तुम जान लो कि तुम मेरे काबिल नहीं, मगर तुमने एक बच्चे को मार डाला। क्या उसको भी ऐसे बांधा था, ऐसे भी बस किया था? मर्सल ने खौफ से नफ़ी में गर्दन हिलाना चाही, मगर जिस्म ने हिलने से इनकार कर दिया था। उसका खून कहाँ से निकाला था? गर्दन से। तुम्हें वैसे ही ज़िबा करूं? मुझे बताना कैसा लगता है? हाँ? मर्सल ने खौफ से आंखें बंद की। चाकू का ठंडा फल इसे गर्दन पर महसूस हो रहा था। मगर मैं इसे तुम्हारी गर्दन पर नहीं चलाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। मर्सल ने आंखें खोली और देखा वो वहीं ज़मीन पर बैठे बैठे कह रही थी, तुम सुबह होते ही मुझसे शादी से इनकार करोगे, वरना हर रात मैं तुम्हें मिलने आऊँगी, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। और जानते हो मैं क्या करूँगी? उसने खंजर गर्दन से हटाया और इसके बालों की एक लिट पकड़ी, फिर ज़ोर से इसे काट डाला। मैं हर रात तुम्हारे बालों का कुछ हिस्सा काट कर तुम्हारे सीने पर रख जाऊंगी। उसने कटे हुए बाल इसके सीने पे रखे और पीछे हुई। मज़हक का खेज बात लगती है ना, मगर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब रोज़ दर्जनों सिपाहियों के नरगे में सोगे, खौफ से नींद नहीं आएगी। महल की हिफाजत बढ़ा दोगे, फिर भी हर सुबह उठोगे तो तुम्हारी एक लिट तुम्हारे सीने पर पड़ी होगी। और वो सरगोशी में बोलती हुई खड़ी हुई। और हर सुबह तुम्हें एहसास होगा मेरा खंजर तुम्हारी गर्दन के कितने करीब था। हर रात में तुम्हारी जान बख्शा करूँगी, लेकिन अगर तुमने ये शादी वाला नाटक ख़त्म नहीं किया तो किसी रोज़ ये खंजर तुम्हारी शाहरग पर चल भी सकता है। खंजर वापस म्यान में उड़सा और अपनी हथेली इसके करीब लाई। वो देख सकता था कि हथेली में स्याह रुमाल है। उसने दाएं बाएं गर्दन मारना चाही, मगर वो भीगा रुमाल सख्ती से इसकी नाक पर जमा चुकी थी। मर्सल शाह का जहन चंद लम्हों में तारीकी में डूब गया। एक झटके से उसकी आंख खुली तो सारे कमरे में रोशनी थी। वो तेज़ी से सीधा होकर उठ बैठा और अपनी कलाइयों को छुआ। वो आज़ाद थीं, उन पर रस्सियों का निशान तक नहीं था, ना ही कमरे में कोई शय हिली हुई थी। वो बिस्तर से उतरा और अपनी गर्दन झाड़ी। बालों की कोई लट, कोई कटे हुए बाल वहाँ नहीं थे। खिड़की भी अंदर से बंद थी। मर्सल शाह भागकर खिड़कियों तक गया और एक एक की कुंडी देखी, सब मुकफ़ल थीं। वो ज़ोर से चिल्लाकर सिपाहियों को बुलाने लगा। चंद सानिये में सब दौड़े चले आए। मेरे कमरे में रात को कौन आया था? सोते रहते हो तुम लोग? वो लाल चेहरे के साथ कह रहा था। देखो, ढूंढो, वो कहाँ से आया था? आई थी कहने की जुर्रत उसमें नहीं थी। एक औरत इसके हाथ पांव बांध कर चली गई हूँ। उसने अपनी कलाइयों को सहलाया।
सिपाही सारे में फैल गए। ख्वाबगाह और आसपास के कमरे चेक किए, हर जगह तलाशी ली, फिर वापस आए और इतला दी, आका कोई नहीं आया रात को, किसी के आने का सुराग भी नहीं है। फिर उस मुहाफिज ने डरते डरते सर उठाया, शायद आका ने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। मरसल ने हाथ जलाकर इसे दफान होने को कहा। वो सब चले गए तो वो आईने के सामने आया, गहरे सांस लिया। इसकी रंगत बहाल होने लगी, या शायद वो एक बुरा ख्वाब था। शहजादी ताशा ऐसी भयानी हरकत कैसे कर सकती है? नहीं नहीं, वो अपने अक्स को देखते हुए नफ़ी में सर हिला रहा था। आसाब नॉर्मल होने लगे और तब उसने आईने में देखा। उसकी सामने वाली लिट छोटी थी, जैसे नीचे सिरे से खंजर के वार से काट दी गई हो। मरसल के कंधे ढीले पड़ गए और रंगत एक दफ़ा फिर सफ़ेद पड़ने लगी। इतवार 22 जनवरी, जोंकर स्ट्रीट, मलाका। वो 1 घंटा घर के सामने खड़ी थी, गर्दन उठाए खाली खाली नज़रों से घड़ियाल को देख रही थी। इसकी सुइयां रात गहरी होने का इशारा कर रही थी। इस दुनिया में वापस आने के इरादे ने उसे कितना खौफ बेखौफ कर दिया था। मरसल ने इस बच्चे को मारा था, तालिया ने नहीं। खुद को ये यकीन दिलाकर वो मरसल शाह को डराने लगी थी, और ये सब उसकी तवक्को से ज़्यादा आसान हो गया था, या शायद वो इंतहाई हद तक बेखौफ हो चुकी थी। उसने खुद को संभाल लिया था। एक मुराद था जिसके लिए वो वापस कदीम मलाका गई थी। एडम को दवा मिल जाए और वो अपने बाप के साथ रह लेगी। इस KL के किसी जेल में सड़ने से बेहतर था। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ मुराद और मरसल दोनों ने मिलकर उस बच्चे को मारा था, तब से उसे कदीम मलाका अजनबी लगने लगा था। उसने तय कर लिया था कि वो वापस KL जाएगी। फातेह और एडम इसके लिए बहुत थे। वो दोनों इसके साथ होंगे तो अपनी दुनिया के इल्ज़ामात का सामना करना आसान होगा। लेकिन घड़ियाल को देखते हुए इसकी आंखें फिर से भीगने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता इसे यकीन आने लगा वो दोनों इसके साथ नहीं थे। वो उन दोनों को वक्त के उस चक्कर में खो चुकी थी। अब वो क्या करे? ये दुनिया भी अपनी नहीं रही। अब यहाँ से वो कहाँ जाए? बंधारा के महल के कुतुब खाने में दरवाजे की चरचराहट सुनाई दी तो सारे में छाई मुक़द्दस खामोशी टूट गई। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता एडम बाहर निकल रहा था। बैसाखी के सहारे चलता, सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस, सर पर टोपी जमाए वो कदम उठा रहा था जैसे एक नए दिन का आगाज़ करने के लिए तैयार हुआ हो। अलबत्ता चेहरे की नकाहत बरकरार थी। वो बैसाखी से टिक टिक चलता आगे आया तो ठहरा। कुतुब खाने में ऐन सामने किताबों के एक रैक के साथ कुर्सी पर फातेह बैठा था। इसकी मेज़ पर मोमबत्ती जल रही थी और वो एक कागज़ पर झुका कुछ लिख रहा था। उसने सुरमई कुर्ते के आस्तीन चढ़ा रखे थे और शेव हल्की हल्की बढ़ी थी, गोया वो पूरी रात से इधर था। एडम छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया। वो सर झुकाए लकीरें खींच रहा था। एडम खंकारा, सर, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी बैसाखी की आवाज़ नहीं सुनी? उसने सर उठाए बगैर कहा, ओह, शायद जिन चीज़ों की आदत हो जाए उनकी मौजूदगी का एहसास कम हो जाता है। इसने कुर्सी खींची, बैसाखी रखी और फातेह के मुकाबिल बैठा। आपको कौन सा काम इतना मसरूफ़ रखे हुए है? फातेह ने नज़रें उठाई और फिर मुस्कुराया। मुस्कुराने से उसके आंखों के गिर्द लकीरें नज़र आती थीं। चेहरे पर थकान थी, मगर लगता था उसकी हिम्मत नहीं टूटी। मैं हम तीनों को बाहिफाजत यहाँ से निकालने का लाहे अमल तरतीब दे रहा हूँ। आपको वाकई लगता है हम यहाँ से निकल सकेंगे? एडम भी यकीन सा लगता था। नीम अंधेरे कुतुबखाने की सारी किताबें चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुईं। इस दुनिया में मौजूद नहीं होते एडम। यहाँ केसेस और एक्शन का कानून राइज है। कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। मुझे भी करना चाहिए था, मगर मैं जल्दी हिम्मत हारने वालों में से हूँ। तुमने किया तो है बहुत कुछ। तुम स्टार रिपोर्टर बन चुके हो, तस्हीकी बन चुके थे हमारी दुनिया में। मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा। एडम ने टोपी उतार कर मेज़ पर रखी तो उसके बाल नजर आने लगे। वो कहीं कहीं से झड़ गए थे और कहीं कहीं से सफ़ेद हो रहे थे। फिर वो चौंका। एडम अब कतार दर कतार पड़े रैक्स को देख रहा था। उसको नहीं मालूम था कि दाएं तरफ की किताबें और बाएं तरफ की किताबें, सामने रखी किताबें और पीछे रखी किताबें सब अपने अपने सांस रोके उसका जवाब सुनने की मुंतज़िर थीं। मुझे किसी को बताना चाहिए था कि मेरा दिल मलाका में क्यों खाली हो गया था, मगर मैं हिम्मत नहीं कर सका। फातेह के लिखते हाथ रुक गए। चंद लम्हे तक उसका चेहरा नहीं उठा। हाँ, तुम्हें बताना चाहिए था। उसके जवाब पर एडम चौंका।
किताबों ने भी ठुठक कर नज़रों का रुख फातह की जानिब मोड़ा, जो सादगी से कह रहा था, हम जिसके बारे में जो महसूस करते हैं उसका एहसास सामने वाले को दिलाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि केस के बगैर कोई एक्शन वजूद में नहीं आता। मेज़ पर जलती मोमबत्ती के शोले से मोम का आंसू टपका और किनारे पर लड़कता गया। फिर मेज़ बोस होते ही वो वहीं जम गया, हमेशा के लिए अमर। आप तो कहते थे ये मेरी लॉ सेल्फ स्टीम है, मोहब्बत नहीं। एडम ने शिकायती नज़रों से इसे देखा। मैं गलत था, तुम्हारे जज्बे ने वक्त का इम्तिहान सहा और ये कम नहीं हुआ। मैं इसकी कदर करता हूँ। लेकिन उसने गहरी सांस ली, कलम रखा और पीछे होते हुए एडम को संजीदगी से देखा। हम दोनों जानते हैं कि अब इस सब का वक्त गुजर चुका है। किताबों ने उदासी से पलकें झुका दी। वो अनकही बात के मतलब से आशना थीं। उनको राज छुपाने की आदत थी। आपने इससे शादी क्यों की थी, ये जानते हुए भी कि मैं क्या महसूस करता हूँ? आज वो सारी शिकायतें करना चाहता था, जाने से फिर मौका मिले ना मिले। रैक में सजी किताबों ने दम साध लिया। सबकी नज़रें नीम अंधेरे कुतुब खाने की मेज़ के किनारे बैठे दोनों अशखास पर जमी थीं। फातह चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे एडम के सवाल का जवाब मुहज़्ज़ब तरीक़े से देने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा हो। मैंने ये सब मरसद शाह से शादी से बचाने के लिए किया था और हमें मलका की मदद चाहिए थी। लेकिन अब तो सारे जवाब ख़त्म हो चुके हैं। फिर आपने इस ताल्लुक़ को ख़त्म क्यों नहीं किया? मैं नहीं कर सकता। उसने एडम की तरफ देखते हुए सादगी से शाने उचकाए। शायद कभी करना ही नहीं था। एडम ने निढाल अंदाज में सर झुका दिया। उसे अपनी हार तस्लीम कर ली। अगर हम वापस चले गए तो क्या आप इस ताल्लुक़ को कायम रखेंगे? कुतुब खाने में इतना गहरा सन्नाटा छाया था कि किताबों के सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। एडम, अगर मुझे ये ताल्लुक़ ख़त्म करना होता तो मैं उसके साथ वापस क्यों आता? मैं उसे अपनी दुनिया में वापस ले जाने पर जोर क्यों देता? कदीम सफ़ात ने गहरी सांस खारिज की। क्या आपने ये बात चैतालिया को बताई है? नहीं, क्योंकि उसने कहा है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्या कभी किसी औरत ने इतनी आसानी से वो कहा है जो उसके दिल में होता है? उसे लगता है अगर वो मेरे साथ रहेगी तो वो लोगों का सामना नहीं कर सकेगी। लोग इसको घर तोड़ने वाली और असरा की कातिल समझेंगे। क्या इससे पहले आप दोनों ने मुश्किल फैसले नहीं किए? एडम ने शिकायती नज़रों से इसे देखा। इसकी बात पर फातह चुप रह गया। कुतुब खाने की किताबों ने तमस्सुख़ुराना मुस्कुराहटों का तबादला किया। मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझसे ताल्लुक़ तालिया के लिए मज़ीद मुश्किलात लाएगा। क्या उन्होंने इससे बड़ी मुश्किलात नहीं देख रखी? किताबों की निगाहों में अब दिलचस्पी दर आई थी। वो रैक्स के दरमियान से गर्दनें निकाल कर इनके मुकालमे सुन रही थीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चैतालिया की खुशी चाहता हूँ। वो आगे हुआ और ज़ोर देकर कहने लगा। मैं उनको अपने बारे में इसलिए नहीं बताता कि अब देर हो चुकी है, बल्कि इसलिए कि वो मेरे ऊपर हमेशा आपको मुंतखब करेंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनको बताएं कि आप दोनों अब भी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। केएल में उनको वापस ले जाने के लिए कोई ख्वाब तो दिखाएं। तो ये सब दिल से कह रहे हो तुम? एडम बिन मोहम्मद अरसा हुआ। चैतालिया से दस्तबरदार हो चुका है। एडम शायद उनकी खुशी देखने के लिए ज़िंदा भी ना रहे, लेकिन ये ख्याल कि वो खुश हैं एडम के लिए काफ़ी होगा। फिर वो बैसाखी के सहारे उठा और कुर्सी पीछे धकेली। फातिह ने नज़रें उठाकर इसे देखा। आई एम सॉरी। जाने उसने किस चीज़ के लिए अफसोस किया था। मुझे नहीं लगता वान फातिह कि मैं वापस जा सकूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुराद राजा की दवा से मैं ठीक हो सकूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ज़रूर वापस जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हम तीनों वापस जाएंगे एडम, उसने ज़ोर देकर कहा, और मुराद राजा की दवा ज़रूर असर करेगी। मुझे कोई दवा नहीं बचा सकती। एडम ने तमस्सुख़ुराना नज़रों से इसे देखा। क्योंकि आपने मुझे सिखाया था जो हमें खुद करना आता है बस वही हमारी जान बचाता है। और तुम्हें क्या करना आता है? वो सोगवारियत से मुस्कुराया। मुझे किताबें पढ़नी आती हैं। फिर गर्दन मोड़कर खामोश रखे रैक्स को देखा। और वो अभी मुझे बुला रही हैं। क्या? फातिह ने ताज्जुब से अब्रू उठाया। क्यों, आपको लगा ये किताबें मुर्दा हैं? नहीं, वो मुस्कुराया। ये जीती जागती सांस लेती किताबें हैं, वरना मुर्दा चीज़ से कोई किसे कैसे जीने का रास्ता सीख सकता है? जब मैं सोता हूँ साथ वाले कमरे में तो मुझे लगता है ये मुझे आवाज़ देकर बुला रही हैं। मुझे लगता है उनको भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे इनसे।
ایڈم، فاتح نے تعصب سے اسے دیکھا۔ نہیں سر، میں نے اتنے دن ضائع کیے ہیں، میں اتنے دن کتابیں نہیں پڑھ سکا۔ اگر یہ میری زندگی کے آخری دن ہیں تو میں انہی کتابوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے شاہی مورخ کے عہدے سے آج صبح استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ مڑا اور بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا شمالی کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پڑے ریک اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ فاتح نے ترہم سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ بیماری کے باعث چیزیں تصور کرنے لگا تھا۔ یقیناً ایسا ہی تھا، ورنہ کتابیں کہاں کسی کو آواز دے سکتی ہیں۔ جواب میں کتابوں نے اسے اسی ترہم سے دیکھا اور پھر ان سب کی نظریں ایڈم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ کتاب خانے کی ساری کتابوں کے چہروں پر مسرت آن ٹھہری۔ اتنے دن سے وہ اسے بلا رہی تھیں اور بالآخر وہ ان کی سن چکا تھا۔ ویسے تو ان کے پاس اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے کچھ خاص ہوتا تھا، اس کے دل کو ڈھارس دینے یا اس کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن ایڈم بن محمد کے لیے ان کے پاس کچھ اور بھی تھا۔ یہ چوتھی صبح تھی جب مرسل شاہ نے محل کی حفاظت بڑھا دی تھی۔ سینکڑوں پہرے دار دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ اس کی خوابگاہ کی کھڑکیوں کے آگے لوہے کی سلاخیں لگائی گئیں، غرض کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ آدھی رات تک مرسل کو خوف کے مارے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ خنجر تکیے تلے رکھ کر سوتا تھا۔ کمرے میں مسلسل 2 پہرے دار اس کے اوپر پہرا دیتے تھے۔ کبھی وہ وحشت کے مارے ان کو نکال دیتا، کبھی واپس بلا لیتا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا۔ فجر کے قریب نیند آتی اور پھر صبح میں جب وہ جاگتا تو محسوس ہوتا اس کی گردن پر کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ چونک کر اسے جھاڑتا تو بالوں کی ایک تازہ کٹی ہوئی لٹ سینے سے نیچے فرش پر گرتی۔ وہ تیزی سے آئینے میں اپنے بالوں کا جائزہ لیتا۔ ہر روز ایک نئی جگہ سے بال کٹے ہوئے ہوتے تھے، یعنی گزشتہ رات وہ پھر آئی تھی۔ اس کا خنجر ایک دفعہ پھر مرسل شاہ کی گردن کے اتنا قریب تھا۔ وہ ہر رات کیسے اس کے محل میں پہنچ جاتی تھی، یہ خیال اس کے سارے جسم پر کپ کپی طاری کر دیتا۔ آج صبح وہ محل کے سبزہ زار میں فوارے کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے، شاہی قبا پہن رکھی تھی۔ سر کی پگڑی سے سونے کی تاروں سے بنی لڑیاں نیچے گرتی کاندھے تک آتی تھیں۔ وہ خاموش نظروں سے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ گھنے درختوں کے باعث فوارے کے حوض کا پانی سبز نظر آتا تھا۔ اس کے 2 خاص مشیر عقب میں کھڑے تھے۔ وہ سب کسی کے منتظر تھے۔ پھر انتظار ختم ہوا اور 2 سپاہیوں کی میت میں ایک آدمی آگے آیا۔ آقا، مورخ آ چکا ہے۔ مرسل شاہ دھیرے سے مڑا اور سامنے کھڑے نوجوان کو تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ وہ سادہ پوشاک پہنے ہوئے تھا اور کاندھے پر ایک تھیلا تھا۔ یہ آدم بن محمد تو نہیں ہے؟ مرسل نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھا۔ آقا، آدم بن محمد نے کل استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، شاید ہی 2-4 دن جی پائے۔ شہزادی تاشا نے بھی اس کے لیے رحم کی درخواست دی ہے۔ اس مورخ کو بھی شہزادی نے ہی تلاشا ہے اور یہاں بھیجا ہے۔ تاشا کے ذکر پر مرسل کے تاثرات بدلے، جبڑے بھیج گئے، مگر اس نے بس ہوں پر اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنا مورخ تعینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ شکریہ آقا، نوجوان نے سر جھکا کر کہا، پھر سیدھا ہوا اور گلہ آمیز انداز میں کہنا شروع کیا۔ آقا، وہ آدم بن محمد دراصل ایک چور ہے۔ اس نے میرا تھیلا چرا لیا تھا ایک سرائے میں، اور یہ بنگارا ملایو میری کتاب کا نام تھا جو اسے نقل کر کے۔ مرسل نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا۔ تمہیں یہاں اپنے مسئلے سلجھانے نہیں بلایا میں نے۔ تم وہ لکھو جس کا حکم میں دے رہا ہوں۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو، لکھنا شروع کرو۔ اسے اشارہ کیا۔ عبداللہ بن ابو بکر نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے سر ہلایا۔ جو بتا رہا ہوں اسے خوب سن لو اور سمجھ لو۔ آج تم کتاب میں ان صفحات کا اضافہ کرو گے اور ظہر سے پہلے اسے دربار میں پڑھ کر سناؤ گے۔ دربار میں پڑھی کتاب سارے ملاقہ میں پھیل جاتی ہے۔ مرسل نے واپس رخ فوارے کی طرف موڑ لیا، کمر پر ہاتھ باندھے وہ پانی کے اچھلتے قطروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لکھو۔ شہزادی کی آخری شرط پوری کرنے کے لیے مرسل شاہ نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ مورخ نے چونک کر سلطان کی پشت کو دیکھا، البتہ مشیر اور سپاہی نہیں چونکے۔ وہ سر جھکائے سپاٹ کھڑے رہے۔ سچ وہی ہوتا تھا جو سلطان کے منہ سے نکلتا تھا۔
مگر جب وہ خنجر سے اپنی کلائی کاٹنے لگا تو شہزادی تاشا اس کے کمرے میں آئی اور گستاخی معاف آقا، شہزادی تاشا کیسے آئیں بنا اجازت؟ مورخ نے بات کاٹی تو مرسل کے ماتھے پر بل پڑے۔ لکھ دو کہ جادو سے آئی، وہ گرجا، اور اس نے کہا اس نے یہ ناممکن شرط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان انکار کر دے۔ یہ شادی ناممکن ہے۔ یوں اس نے سلطان کی جان بچا لی اور اسے خودکشی سے روک دیا۔ سلطان نے تاشا کو آزاد کر دیا اور اب دونوں کے راستے الگ ہیں۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ مورخ تیزی سے کاغذ پر اہم نکات نوٹ کر رہا تھا، بار بار جھک کر درخت کے کنارے رکھی دوات میں قلم بھی ڈبوتا تھا۔ مگر آقا، وہ آپ کے کمرے میں جادو کے ذریعے آئیں، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جادو سلطنت میں ممنوع تھا اور سلطان مرسل جادوگروں کے خلاف کتنا زیادہ تھا سب جانتے تھے۔ پھر جادو کے لیے اس نے تاشا کو کیسے معاف کر دیا؟ مرسل ضبط سے پلٹا اور چبا چبا کر بولا، وہ کالے علم والی جادوگرنی کی طرح نہیں بلکہ کسی نورانی علم والی ساحرہ کی طرح آئی تھی۔ مورخ کی آنکھیں چمکی۔ پسونا، ایسی ساحرہ جس کا جادو خدا کا بخشا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، یہی لکھ دو اور شکل گم کرو۔ تاشا پسونا، واہ، ایسے لقب پر شہزادی اس کو انعام و اکرام سے ضرور نوازے گی۔ مورخ جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس نے شکل گم کر لی تو مرسل نے ہاتھ جلا کر سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ خود ایک دفعہ پھر وہ پانی کو دیکھنے لگا۔ مشیر خاصا بھی ابھی تک وہاں کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے گویا ہوا، آقا، آپ ناخوش لگ رہے ہیں۔ کیونکہ میں ناخوش ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ تو آپ نے شہزادی کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان سے ہنسی خوشی علیحدگی کیوں اختیار کر لی؟ مرسل نے عجیب سی نظروں سے مشیر کو دیکھا۔ تاکہ شک خود پر آنے نہ دوں۔ کس شے کا شک؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایک عورت مجھے یوں انکار کرے گی اور میں اسے جانے دوں گا؟ نہیں۔ مشیر کی ریڑھ کی ہڈی میں صد لہر دوڑ گئی۔ آپ چاہتے ہیں کہ شہزادی تاشا کو، اس کو بھی اس بچے کے پاس بھیج دو جس کے مرنے کا اسے بہت غم ہے، مگر کسی کو ہم پر شک نہیں ہونا چاہیے، وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ مشیر نے تعظیماً سر جھکایا، پھر دھیرے سے بولا، جو حکم آقا۔ پھر وہ ہچکچایا۔ میں نے سنا ہے آج کل شہزادی زیادہ وقت بندھارا کے غیر ملکی مشیر کے ساتھ گزارتی ہیں۔ مرسل بری طرح چونکا۔ کون ہے وہ؟ وہی سیاہ قبا والا جو اس دن دربار میں بولا تھا آپ کے سامنے، جو آج کل ہر جگہ بندھارا کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس پر نظر رکھو۔ مجھے دونوں کے پل پل کی خبر چاہیے۔ مرسل کی سرد آنکھوں میں انتقام کے شعلے جلنے لگے تھے۔ قدیم ملاقہ کے بازار میں معمول کی رونق اور چہل پہل تھی۔ بازار میں ایک جگہ چائے کے ڈھابے پر مراد راجہ عوام کے درمیان بیٹھا ان کے مسائل سن رہا تھا۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ خوش نظر آتا تھا۔ اس کے مداحوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ لوگ اس سے گلہ کر رہے تھے کہ کیسے سلطان کے سپاہیوں نے سونے کے پل کی تعمیر اور مچھر وغیرہ اکٹھا کرنے میں ساری دولت برباد کر دی تھی۔ وہاں سب کو سلطان سے شکوے تھے۔ کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ شرائط تاشا نے رکھی تھیں۔ جب سے یہ خبر پھیلی کہ سلطان اور تاشا کے راستے الگ ہیں، کیونکہ تاشا نے شرائط اسی لیے رکھی تھی تاکہ سلطان خود عقل کرے اور انکار کر دے تو سلطان مزید بیوقوف نظر آنے لگا تھا، اور تاشا معتبر۔ اس نے سلطان کے ہاتھوں ملاقہ کے عوام کی دولت مزید ضائع ہونے سے بچا لی تھی۔ وہ تاشا پسونا کہلائی جانے لگی تھی۔ اس وقت جب مراد لوگوں کے مسئلے سن رہا تھا، بندارا کے محل کے تہہ خانے میں الاؤ جل رہا تھا۔ اس پر ایک کڑھائی رکھی تھی جس میں کچھ پک رہا تھا۔ دھواں اوپر اٹھتا اور روشن دان سے باہر نکل جاتا۔ کمرے میں چند ایک موم بتیاں جلی تھیں۔ تالیہ بڑی سی ڈوئی کڑھائی میں چڑھا رہی تھی اور اس اٹھتی بدبو سے منہ کے برے برے زاویے بناتی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گا، آخر یہ میری دوا ہے۔ ایڈم بیساکھی کے سہارے چلتا قریب آیا تو وہ پلٹی۔ اتنا تو میں کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ پھر اس نے مزید میز پر رکھے نسخے سے کچھ پڑھا اور ایک پیالے میں موجود شے کڑھائی میں انڈیل دی۔ مائع کا رنگ بدلنے لگا۔ ہم باری باری کر لیں گے، ابھی بہت دن لگیں گے چہ تالیہ۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور ایک کرسی کھینچ کر الاؤ کے قریب لے آئی۔ ایڈم اس پر بیٹھ گیا تو اس نے ایڈم کو ڈوئی تھما دی۔ تم اس دوا کو پینے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ایڈم، اس نے تسلی دی۔ ایڈم زخمی سا مسکرایا۔ ہاں، یہ میری واحد امید ہے۔
میں چلتی ہوں، مجھے کچھ اور کام کرنے ہیں۔ وہ ہاتھ پہنچتی دروازے کی طرف بڑھی تو ایڈم نے پکارا، اگر میں واپس نہ جا سکا تو میری ایک بات مانیں گی؟ وہ دروازے کے قریب ٹھہر گئی، پھر دھیرے سے مڑی اور شکایتی نظروں سے ایڈم کو دیکھا۔ ایسے مت کہو، اگر میں واپس نہ جا سکا، اس نے دہرایا، تو آپ وان فاتح کو مجبور کیجیے گا کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں اور اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہوں۔ اب کیا فائدہ، وہ تو استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ہم 22 جنوری اتوار کے روز یہاں آئے تھے۔ سوموار کی صبح ان کی سیکریٹری نے استعفیٰ جمع کرانا تھا۔ وقت وہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہ واپس جاتے ہی اپنے استعفے کو خود پھاڑ سکتے ہیں۔ تالیہ ایک دم چونکی۔ اوہ، یعنی ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا؟ فاتح اب بھی پارٹی چیئرمین ہیں؟ ٹیکنیکلی اسپیک یس، ایڈم مسکرایا۔ اگر میں ان کو راضی کر لوں تو وہ وزیر اعظم کا الیکشن ضرور لڑیں گے۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ وقت ابھی اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا تھا، وہ فاتح کو اس کے خوابوں سے دستبردار ہونے سے روک سکتی تھی۔ اتوار 22 جنوری جونکر اسٹریٹ، ملاکا۔ گھڑیال کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن سے ایک اداس سا خیال گزرا۔ تب اسے لگا تھا وقت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وقت کب کس کے ہاتھ آیا ہے؟ اس نے شاکی نظروں سے گھڑیوں کی سوئیوں کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بازار کی رونق کی طرف جا رہی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے یقین نہیں دلا رہی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھا۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک خواب ہے، شاید بازار کی آوازیں اس کو جگا دیں اور سب پہلے جیسا ہو جائے، وہ دونوں اس کو واپس مل جائیں۔ کتنی خوش تھی وہ اس دن جب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ فاتح کو استعفیٰ دینے سے روک سکتی تھی۔ جب سے اس نے استعفے کے بارے میں سنا تھا، اس کا دل بوجھل تھا۔ فاتح اپنے خوابوں کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس روز تہہ خانے میں ایڈم نے اسے امید دلائی تھی کہ وہ اس امید کا تعاقب کر رہی فاتح کے پیچھے بازار تک گئی تھی۔ اس کا ذہن پھر سے قدیم ملاقہ کی طرف جانے لگا۔ قدیم ملاقہ کا بازار معمول کی رونق سے معمور تھا۔ مراد راجہ اپنے عوام میں گھرا باتوں میں مصروف تھا اور وان فاتح ایک دکان کے ساتھ کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ قبا پہنے، سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے، وہ گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر ہجوم کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ جب سے اس نے نکاح نامہ مراد کے حوالے کیا تھا، مراد نے چابی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے، وہی جو اس نے سوچ رکھا تھا یا کچھ اور؟ پھر جیسے ہلچل سی مچی، دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دوسری طرف سے تالیاں چلی آ رہی تھی۔ ہجوم دوسری جانب تھا، اسی لیے مراد یہاں متوجہ نہیں ہوا۔ البتہ لوگوں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ سادہ لباس میں ملبوس وہ سفید گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھی۔ کوئی مصاحب یا کنیز ساتھ نہیں تھی، وہ اکیلی تھی، پھر بھی لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی طرف بڑھا۔ دونوں ایک دکان کے چھپر تلے آمنے سامنے رک گئے۔ شہزادی، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ایک بچہ آگے آیا اور آہستہ سے مسکرا کر بولا، تاشا پسونا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ شرما کر دکان میں واپس بھاگ گیا۔ وہ مسکرا دی اور بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ مرسل شاہ نے مجھے مزید پاپولر بنا دیا ہے، انگریزی میں بولی تو وہ بھی مسکرایا۔ حالانکہ یہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی، مگر خبر کتنی جلدی پھیلتی ہے۔ تالیہ نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور اس قدیم طرز کے بازار کو دیکھا۔ شاید اسی لیے یہاں سکون ہے۔ سکون تو کہیں بھی نہیں شہزادی، ہر دور کے اپنے مسائل ہیں، بس شور کم ہے۔ ساتھ ہی فاتح نے ایک محتاط نظر دور موجود ہجوم پر ڈالی۔ مراد راجہ چائے پیتا، باتیں کرتا مصروف نظر آ رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ مرسل شاہ نے شادی سے انکار کیسے کیا؟ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر شانے اچکائے۔ میں نے اس کے ایک پہرے دار کو خرید لیا تھا، وہ ہر رات اس کے بال کاٹ دیتا تھا۔ مرسل سمجھا میں وہاں آتی ہوں، وہ ڈر گیا۔ یہ کام آسان تھا، ویسے مجھے آپ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر میں چوٹ کی جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ یعنی یہ طے ہے کہ وہ جھوٹے صفحات ایڈم نے نہیں لکھے تھے، بلکہ نئے مورخ سے لکھوائے گئے تھے۔ ارد گرد سے گزرتے چند لوگ تالیہ کو مسکرا کر دیکھتے گزر رہے تھے۔ ان کی رحم دل شہزادی جب بھی بازار سے گزرتی تھی کسی کو کچھ دیکھ کر ہی جاتی تھی۔ اس قلعے کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فاتح نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت کوشش کی مگر کوئی نہیں جانتا وہ کس کا ہے۔ کسی سرکاری دفتر میں اس زمین کی تفویض کا
کوئی کاغذ نہیں ہے۔ آپ مجھے اس قلعے میں لے چلیے۔ تم ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، شاید دو دماغ زیادہ بہتر کھوج لگا سکیں۔ فاتح نے ایک نظر مجمع کو دیکھا اور پھر سر اسبات میں ہلایا۔ میں اپنا گھوڑا لاتا ہوں۔ چند ثانیے بعد وہ دونوں آگے پیچھے وہاں سے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ مراد راجہ بظاہر لوگوں سے محو گفتگو تھا، مگر کن اکھیوں سے اسے سارا منظر بخوبی دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے پر پھیلتی ناپسندیدگی واضح تھی۔ چند میل کا یہ فاصلہ آج جلد طے ہو گیا تھا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہے، سوائے کسی ضروری بات کے ان کے درمیان الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ سرسبز ٹیلوں کے درمیان دور سے وہ قلعہ دکھائی دینے لگا تو تالیہ نے اپنا گھوڑا روکا اور نیچے اتری۔ پیدل چلتے ہیں؟ وہ اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی اور کم از کم اس ویران قلعے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ وہ چند ثانیے بعد خود ہی بول اٹھا اور دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے ساتھ ساتھ روش پر چل رہے تھے۔ کیا آپ وہ سن سکتے ہیں جو مجھے کہنا ہے؟ اس نے پونی ہاتھ سے کھینچ اتاری تو سیاہ بال آزاد ہو گئے اور ہوا سے پیچھے کو اڑنے لگے۔ تم واپس نہیں جانا چاہتی؟ سرسبز اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان بنی خاکی روش پر وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ برا مان گئی۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں تمہیں اس الزام سے بچا لوں گا۔ میں ایک وکیل بھی ہوں، تمہارا کیس لڑوں گا۔ اور خود کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ چونکا، پھر رک گیا، لگام چھوڑ دی اور اس کی طرف واپس پورا مڑا۔ میرے اوپر صرف اثاثے چھپانے کا الزام تھا۔ میں نے اخلاقی جواز پر استعفیٰ دیا تھا۔ ملائیشیا میں سیاستدانوں کے اثاثے چھپانا قانوناً نہیں، اخلاقاً جرم ہے۔ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، پھر مجھے خود کو کیوں بچانا ہوگا؟ آپ کا استعفیٰ ابھی تک کارمن کے پاس ہے، اس نے جمع نہیں کرایا۔ وان فاتح رامدل کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ تم چاہتی ہو میں استعفیٰ واپس لے لوں؟ میں چاہتی ہوں آپ اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہوں۔ فاتح نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ روش سامنے قلعے تک ختم ہوتی تھی۔ شام کی ٹھنڈی چھایا سارے پر پھیلی تھی، دور دور تک سبزہ اور درمیان میں یہ پر اسرار قلعہ بے حد حسین منظر تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ آپ کا اتنا بڑا جرم نہیں۔ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اثاثے نہیں چھپاؤں گا، پھر بھی بے پرواہی میں اس اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ ہم سب زندگی میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ہم سب ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خود کو سزا دے۔ مگر میں باقی لوگوں جیسا نہیں تھا، میں لیڈر تھا۔ میں اب اس کرسی کا اہل نہیں رہا۔ آپ صرف معذرت بھی تو کر سکتے ہیں، قوم سے معافی مانگ لیں اور بس۔ بغیر استعفے کے معذرت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا آپ کے بعد آنے والے آپ سے بہتر ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتح وہ آپ سے بہتر ہیں تو آپ کا استعفیٰ عظمت کا ثبوت کہلائے گا؟ لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس ہے تو آپ کا استعفیٰ بزدلی ہے، حقیقت سے فرار ہے۔ وہ ٹہر گیا اور گردن موڑ کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جس وقت لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور ملک کو ناخلف جانشینوں کے حوالے کر دیا۔ مرسل شاہ جیسے لوگ پردھان منتری بن جائیں گے، کیا آپ اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا، پھر وہ قلعے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا سفید گھوڑا پیروی میں پیچھے چلنے لگا، جبکہ فاتح کا گھوڑا گھاس میں منہ مارنے لگا۔ قلعہ پراسرار اور ویران ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا۔ اس کی دیواریں اونچی تھیں، سرمئی پتھروں اور لکڑیوں کی بنی دیواریں۔ صحن کے احاطے میں جنگلی گھاس پھوس اگا تھا، مگر وہ بہت بڑا نہیں تھا۔ ایک طرف لکڑی جلانے کا سامان رکھا تھا اور وسط میں جلی ہوئی لکڑیوں کی سیاہی بتاتی تھی کہ یہاں الاؤ جلایا گیا تھا۔ تالیہ نے اپنے گھوڑے کی لگام احاطے کے کونے میں باندھی اور خود اطراف کا جائزہ لیتی آگے بڑھنے لگی۔ تو تم یہاں قلعہ دیکھنے نہیں آئی تھی، تم مجھ سے یہ باتیں کرنے آئی تھی؟ وہ چوکٹ پر کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر پلکیں جھپکائیں۔ بات کرنے کے لیے اتنی پرسکون جگہ اور کہاں ملے گی فاتح صاحب؟ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ شاید یہی وہ معمہ تھا۔ وہ چونک کر بولا، یہ بات کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے، خفیہ باتوں کے لیے۔ اس کی نظریں گھاس پر ایک جگہ جلی ہوئی لکڑیوں پر پڑیں۔ ایک آدمی خود اپنے لیے
اتنا بڑا الاؤ نہیں جلاتا، یہاں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہوں گے، یعنی سن باؤ یہاں کسی سے ملتا تھا، اس کا کوئی خفیہ گروہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا، گھاس کو غور سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کوئی ایسا خفیہ گروہ جو سلطان سے چھپا ہوا ہو اور اس کے آشکار ہونے سے سن باؤ ڈرتا ہو۔ مگر یہ قلعہ، یہ کس کا ہے؟ وہ پنجوں کے بعد زمین پر بیٹھا اور جلی ہوئی لکڑیوں کو آگے پیچھے کیا۔ یہ سن باؤ کا گھر ہے۔ وہ جس انداز میں بولی وہ چونکا، گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک دیوار کے کونے میں کھڑی تھی، فاتح کی طرف پشت تھی اور دیوار پر ہاتھ سے کچھ ٹٹول رہی تھی۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ یہ وہی دیوار ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، اس پر تاشا کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی۔ مگر وہ تعجب سے پلٹی اور خالی احاطے کو دیکھا۔ یہ دیوار سن باؤ کی حویلی کا حصہ تھی۔ میں نے مجسمہ دیکھا اور کنواں بھی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں، مگر میں نے ان کو خواب میں اکٹھے دیکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سن باؤ کی ملکیت ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھا ہوا۔ کیا وہاں کچھ لکھا ہے؟ تالیہ نے گردن جھکا کر غور سے دیکھا۔ شام ڈوب رہی تھی اور نیلا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا دیوار پر کچھ لکھا ہے، مگر پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ دیا سلائی رگڑنے کی آواز آئی اور پھر وہ قریب آیا۔ اس کے ساتھ کھڑے فاتح نے سلگتی ہوئی تیلی دیوار کے قریب کی۔ ایک لمحے کے لیے تالیہ نے نہیں دیکھا کہ دیوار پر کیا ہے۔ زندگی ایک لمحے کے لیے کتنی خوبصورت تھی نا۔ وہ ہر مسئلے سے آزاد تھے، ساتھ تھے، دنیا کے شور ہنگامے سے دور، اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس خوبصورت قلعے میں۔ شعلہ پوری تیلی کو کھا گیا تو فاتحہ نے اسے گرا دیا۔ روشنی بجھی تو وہ چونکی۔ نہیں، یہ نظم نہیں ہے، یہ لکیریں ہیں۔ وہ دوسری تیلی رگڑ رہا تھا۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور توجہ دیوار کی طرف مرکوز کی۔ ابھی مسئلے ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر 7 لکیروں کو کاٹا گیا ہے، یہ دنوں کا حساب ہے، ہفتوں کا۔ ہاں، قدیم زمانے میں لوگ اسی طرح دن گنتے تھے۔ یہ دیکھو، آخری، اس نے گنا، آخری 60 دنوں کے اوپر کاٹا نہیں گیا۔ یعنی سن باؤ اور اس کے ساتھی جو بھی پلان کر رہے ہیں، اس کے وقوع پذیر ہونے میں 60 دن رہتے ہیں، شاید اس سے کم، کیونکہ ہمارے چھاپے کے بعد سن باؤ ادھر نہیں آیا۔ جتنے دن گزرے وہ اس نے نہیں کاٹے۔ اب سوال یہ ہے کہ سن باؤ کے ساتھی کون ہیں اور وہ کیا پلان کر رہے ہیں۔ وہ مڑ گیا اور لکڑیوں کی طرف آیا، پھر جھک کر انہیں اٹھانے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگ جلا رہا ہوں۔ کیا تمہیں اندھیرے میں بیٹھنا ہے؟ اس کی غائب دماغی پر اسے ٹوکا تو اس نے خفت سے سر جھٹکا۔ اب آپ سن باؤ کے خلاف کیا کریں گے؟ قلعے کے احاطے میں الاؤ جل رہا تھا۔ وہ دونوں پتھروں پر اس کے گرد بیٹھے تھے۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مشعل لیے اندر گئے تھے اور کھنڈر کمروں کا جائزہ لیا۔ وہ ان چھوئے لگتے تھے، گویا سن باؤ کے ساتھی صرف احاطہ استعمال کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہے مجھے سن باؤ کا کیا کرنا ہے۔ وہ اب مطمئن تھا، جیسے اسے معلوم ہو وہ سن باؤ کو کیسے استعمال کر سکتا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا کوئی خاص کام نہیں تھا آج، راجہ بھی مصروف تھے سو میں آ گیا۔ میں وقت کے اس سفر کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم کیا بات کر رہی ہو۔ اور پھر سے دونوں کے درمیان ایک شکوہ کنا خاموشی حائل ہو گئی۔ آگ سے لال انگارہ چٹک چٹک کر اڑتے فضا میں گم ہونے لگے۔ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں واپس جا کر حالات کا مقابلہ کروں، اور خود آپ اپنے لوگوں سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ میں فرار نہیں حاصل کر رہا، وہ تیزی سے بولا۔ ایسا لگتا تھا اس نقطے پر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تالیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ اسے وان فاتح کی دکھتی رگ مل گئی تھی۔ یہ فرار ہی ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو نااہل اور ناخلف جانشینوں کے سپرد کر کے فرار ہو چکے ہیں، اور وان فاتح، وہ اس رگ کو مزید دبا رہی تھی۔ آپ نہیں ہوں گے تو اشر وزیر اعظم بن جائے گا، وہ ملک کو تباہ کر دے گا۔ اس کا ذمہ دار لوگ آپ کو سمجھیں گے۔ میں خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ تو خود کو اہل بنائیے، مقابلے سے بھاگے تو نہیں۔ میں نے بھرے مجمع میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے کبھی کوئی اثاثہ نہیں چھپایا۔ میری سزا ہے کہ ہم سب نے بہت سزا کاٹی ہے فاتح، بہت بڑی سزا۔ اب ان سزاؤں کو بند ہو جانا چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولی۔ میں اپنے جرائم سے بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہوں۔ میں واپس جاؤں گی، ان الزام کو فیس کروں گی اور آزادی حاصل کروں گی۔ آپ واپس جائیں، اس اخلاقی جرم کے بوجھ سے چھٹکارا پائیں اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ جائیں۔ آج کے بعد ہم میں سے کوئی اپنے خوابوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔
कोई सुलगती लकड़ी जोर से चटकी। लाल अंगारे उड़ उड़ कर फिजा में गुम होने लगे। वो खामोश हो गया और सर नीचे गिरा दिया। फिर काफ़ी देर बाद उसने चेहरा उठाया और पूछा, क्या मेरे अवाम भी तुम्हारी तरह सोचेंगे कि मैं फ़रार हो रहा हूँ? उसके चेहरे से लगता था वो हर्ट हुआ है। उसका सवाल सादा था और किसी हद तक मासूम भी। और उस लम्हे तालिया को एहसास हुआ कि सबसे ऊंची कुर्सी वाला भी सब कुछ नहीं जानता होता। उसे भी बहुत सी बातें दूसरों से पूछनी पड़ती हैं, या शायद कोई भी सब कुछ नहीं जानता होता। जी, वो यही सोचेंगे। उसने सर हिलाया, फिर ठहर ठहर कर बोली, क्या मेरे अल्फाज आपको तकलीफ़ दे रहे हैं? अलाव के पार बैठा फातिह मुस्कुराया। एक आदमी था तुम्हारी तरह का। वो एक तितली के बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। वो कहने लगा कि वो दिलचस्पी से वान फातिह की कहानी सुनने लगी। नन्ना तितली का नन्ना बच्चा अपने को कौन हिफाजती रेशमी खौल में बंद था। उसने देखा कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा, उसे बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, तो उस आदमी ने एहतियात से उस कोकॉन को काट के खोल दिया। तितली का बच्चा बाहर आ गया। उसे लगा उसने उसे तकलीफ से बचाया है, मगर उसने अफसोस भरी सांस खींची। उस बच्चे के पंख छोटे थे और मुकम्मल तौर पर बन नहीं सके थे, सो वो जल्द ही मर गया। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर वो कोकॉन से निकलने के लिए खुद स्ट्रगल करता तो इसके परों तक खुराक पहुंचती। वो इन्हें ज़ोर लगाकर फैलाता तो वो मजबूत बनते। वो अपने ज़ोर पर बाहर आता तो सेहतमंद होता। वो उदास मुस्कुराहट के साथ कह रहा था, हमारी परेशानियां भी हमारा कोकॉन होती हैं। इनसे निकलने के लिए तकलीफ़ हमें ही उठानी पड़ती है। मैं तुम्हारी बातों की तकलीफ़ से नहीं डरता। तुमने अच्छा किया कि मुझसे सच बोला। झूठ बोलकर किसी को तकलीफ़ से बचाकर खुद ही इनका कोकॉन खोल देना ठीक नहीं होता। इसीलिए अपने दोस्तों को उनके हिस्से की तकलीफ़ काटने देनी चाहिए। वो फीका सा मुस्कुराई। वान फातिह के सारे फ़लसफ़े एक तरफ। वो जानती थी वो अपनी बातों से इसे दुख दे गई है। वो अपनी तरफ से अखलाक़ी बुनियाद पर कुर्बानी दे रहा था, लेकिन दुनिया वाले ऐसी कुर्बानियों की कदर नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है मेरा वो फ़ैसला गलत था? इसकी वजह से मेरी याददाश्त वापस आई थी। वो आग को देखते हुए याद करके बोला, सारे खेल वक्त के हैं फातिह। उस वक्त वो दुरुस्त फैसला था। आपने उसको लेने की जुर्रत की, ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वक्त ने आपको सोचने का मौका दिया। हमारी दुनिया में वक्त आपके अगले और बेहतर फैसले के लिए ठहरा हुआ है। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया, न जाने राज़ी हुआ था या नहीं। फ़िलहाल इसके लिए इतना बहुत था। अगर हमारा प्लान कामयाब हो जाए तो हम बहुत जल्द वापस जा सकेंगे। फातिह ने बात बदल दी, क्या पापा हमें इतनी आसानी से जाने देंगे? मैं हर चीज़ ठीक कर लूँगा। वो रुका। बंगारा मलायो के मुताबिक शहजादी ताशा के किरदार का अंजाम क्या हुआ था, याद है? हाँ। उसने मुड़कर उस दीवार को देखा जिस पर कोई नज़म नहीं लिखी थी। सुल्तान ने जब शहजादी से रास्ता अलग किया तो शहजादी की मुलाकात बरोनई के एक जिलावतन शहजादे से हुई। बुरानाई का वली अहद, राइट? फातिह ने याद करके सर हिलाया। जी, बरोनाई के मरहूम बादशाह का बेटा, जो अपनी पनाह के गर्ज से मलाका आया था। मुराद राजा का मेहमान बना और शहजादी को देखते ही पलकें सादगी से झपकाई और मुस्कुराहट दबाई, और शहजादी को देखते ही उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। शहजादी को भी वो पसंद आया, सो दोनों ने शादी कर ली। वॉट अ ट्रेजेडी! वान फातिह ने नागवारी से कंधे उचकाए और गर्दन मोड़ी। मगर तुमने तो कहा था उस दीवार के नज़म में शहजादी की ग़ुलाम से शादी का तज़किरा था। वो नज़म बंगारा मलायो में नहीं है। वो मैंने सिर्फ ख्वाब में देखी थी। बंगारा मलायो के मुताबिक शहजादी की शादी बरोनाई के वली अहद से हुई थी। फातिह ने संजीदगी मगर नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा। बोला कुछ नहीं। बरोनाई के वली अहद और शहजादी ताशा शादी के बाद बरोनाई के लिए बहरी सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में एक रोज़ शहजादी एक जादुई सुई से कढ़ाई कर रही थी जब वली अहद इसके पास आया। शहजादी ने मना किया कि इसके हाथ में सुई जो है वो जादुई है, इसीलिए वो करीब ना आए, मगर वली अहद ने इसे मजाक समझा। यूं हंसी मजाक में वली अहद की पसली में सुई चुभ गई और वो फ़ौरन से नीला पड़ गया। चंद लम्हों में उसकी मौत वाक़ई हो गई। शहजादी इस वाक़े से इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। यूं उस बहरी सफ़र से वो कभी वापस नहीं आई। शहजादी को क्या ज़रूरत थी जादुई सुई से कढ़ाई करने की,
और गलती से किसी की पसली में सुई कैसे चुभ सकती है? सो स्टूपिड। उसने नागवारी से सर झटका। वैसे अगर किसी दिन आपको पापा ने किसी नए मेहमान से मुतारफ कराया और कहा कि ये ब्रोनाई का वली अहद है तो आप क्या करेंगे? मैं कहूँगा ये बहुत जल्द मरने वाला है, अब चलो, हमें देर हो रही है। वो उकताकर कहता उठा और लिबास झाड़ा। तालिया के लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। भले वो आखिर में मर गया हो, लेकिन बंगारा मलायो कहती है शहजादी उसकी मोहब्बत में वाकई गिरफ्तार हुई थी। वो उसे मजीद बरहम करने के लिए कह रही थी, मगर अंदर से वो जानती थी कि ये सारी कहानी फर्जी थी और यकीनन सुल्तान के नए मौरख ने लिखी थी। वाट आ ट्रेजेडी। जिस वक्त वो दोनों बंधारा के महल में वापस आए, उसने हरम के दरवाजे पर तालिया को अलविदा कहा और ख़ुद महल के उस हिस्से की जानिब बढ़ गया जहां उसका कमरा था। घोड़ा रास्ते में साइज के हवाले करके वो अभी राहदारी में दाखिल ही हुआ था कि देखा मुराद राजा का एक सिपाही सामने से चला आ रहा था। वान फाते। उसे देखकर वो इतला देने वाले अंदाज में बोला, सुबह महल में मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंचना है। कोई ख़ास बात है क्या? हाँ, राजा ने कहा है कुछ मेहमान आए हैं, उनका तारुफ कराना है आका से। फिर चेहरा करीब किया और सरगोशी में बताया, सुना है ब्रोनाई का वली अहद भी आ रहा है। वान फाते के तासुरात सपाट हो गए, माथे पर बल पड़ गए। ब्रोनाई का वली जिला वतन शहजादा? हाँ, राजा ने कहा है सारे शहर में खबर फैला दी जाए कि ब्रोनाई का जिला वतन शहजादा हमारे महल में क़याम करेगा और दरबार का हिस्सा होगा। देखेंगे। वो नागवारी से कहता आगे बढ़ गया। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे आन घेरा था। उसने अपना निकाहनामा मुराद राजा को दे दिया था। इसके पास अपने और तालिया के ताल्लुक का कोई सबूत नहीं था। राजा इस खुशफहमी में था कि तालिया हमेशा उसके पास रहेगी। क्या इसीलिए वो अब गैर मुल्की अमीरजादों को मलाका मधु कर रहा था?